أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم نے مسلسل ان 9 خوبیوں کا ذکر کیا اور 9 طرح کے پاکیزہ رویے ہیں جنہیں بیان کیا، اور ان پاکیزہ رویوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے بشارت کا اور جنت کی خوشخبری کا۔ 9 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جنت کی اور بشارت ہے۔ آج میں رک کر کے ایک آپ کے ماحول کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ان کی زبان سے کبھی کوئی دعائیہ کلمہ یا دعائیہ جملہ نکل جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ لحظہ جس لحظے میں وہ جملہ نکلتا ہے وہ قبولیت کا لحظہ ہوتا ہے۔ تو پھر جس بندے کے بارے میں وہ جملہ بولا جاتا ہے، پھر زمانہ مستقبل میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہا تھا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی دنیا میں ایسا ہے کہ وقت آنے سے پہلے کوئی برگزیدہ ہستی کسی کے بارے میں پیشن گوئی کر دے کہ لگتا ہے آثار بتاتے ہیں کہ تیرے بارے میں ایسا ہو جائے گا، تو وہ لحظہ قبولیت کا بھی ہو۔ تو پھر کئی بار ہم نے زندگیوں میں یہ بات محسوس کی ہے کہ ویسا پھر ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، اگر انسانوں کی دنیا کا حال یہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، تو آئیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور ایمان کتنا تازہ ہو جاتا ہے جب میں اب یہ جملہ بولنے لگا ہوں کہ قرآن حکیم نے کہا بشارت ہو ایمان والوں کے لیے، خوشخبری ہے، انہیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ بشارت کوئی انسان تو نہیں دے رہا، پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ رویے ہوں تو میں رب بشارت دیتا ہوں کہ جنت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، میری طرف سے رضامندی تمہاری منزل بنا دی جائے گی۔ الغرض 9 خوبیاں ہیں اور 9 خوبیوں والے لوگ ہیں، جن میں سے 2 خوبیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ التائبون، جو لوگ ہمیشہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت ہے جنت کی۔ وہ لوگ جو ہمیشہ عابد ہوتے ہیں، یہ سبق ہمارا پچھلے جمعۃ المبارک کا تھا۔ تائبون، یہ سبق ہمارا اس سے پچھلی نشست کا تھا،
اور آج کی نشست میں ہم اپنا سبق یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ الحامدون، وہ لوگ جو حامدون ہیں، جس کا سادہ ترجمہ تو بس اتنا ہے، حمد کرنے والے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حامدون کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ حامدون ہیں انہیں مبارک ہو جائے کہ قرآن انہیں جنت کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ اب محض اتنا سا سیکھ لینا کہ حمد کرنے والے، اللہ کی حمد بجا لانے والے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جو معنی ہمارے اکابر علماء نے بیان کیا وہ سمجھنے پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دقت کا سامنا ہو سکتا ہے کہ حامدون کنہیں کہا جاتا ہے، حامد حمد کرنے والا، یہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ کیا رویہ ڈیویلپ ہو جائے تو ہم کہیں گے جا کر کہ یہ بندہ تو حامد ہے اور یہ لوگ تو حامدون ہیں؟ انشاءاللہ العزیز ائمہ تفسیر نے جہاں سے یہ بات سمجھ کر بتائی ہے، پھر میں وہاں سے بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ معنی جو بیان ہوا ہے تو حامدون کا یہ معنی انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے۔ تو آئیے میں اپنے عنوان کی طرف تفصیلی کلام کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں۔ رب کائنات نے کہا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، ان جو آئندہ اور بھی لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، بشر المؤمنین، یہ سارے ایمان والے لوگ ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ آئیے میں عرض کروں کہ حامد کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے کیا اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالی بندوں کی دو حالتیں ہیں نا، کبھی ایسا ہے کہ انسان تنگ دستی میں ہے، بیماری میں ہے، افلاس میں ہے، غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، تو آپ نے محسوس کیا کہ جب بندہ ان ایسی کیفیات میں ہوتا ہے تو وہ خوب دعائیں کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے نجات دے دے اس مشکل سے، اس آزمائش سے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتا، وہ مسجد میں حاضری بھی دیتا ہے، اور وہ صرف مسجد میں حاضری ہی پر گزارا نہیں کرتا، وہ موقع ملنے پر تہجد کے لیے بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے، وہ صرف تہجد پڑھنے پر ہی پھر گزارا نہیں کرتا، وہ کسی سے کوئی وظیفہ اور چلہ بھی بنوا لیتا ہے کہ بابا کوئی وظیفہ بتا دو، مولانا کوئی وظیفہ بتا دو، آج کل حالات بڑے گردش میں ہیں۔ تو الغرض یہ پشیمانیاں، یہ آزمائشیں اور یہ حالات کا تلخی میں داخل ہو جانا، اور یہ بیماریوں کا زور، یہ غربت مندیاں، یہ افلاس مندیاں، یہ کاروبار کا پھیکا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیفیات انسان کو یقیناً اللہ سے بڑا قریب کرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہی انسان ہے، آپ یقین کرو نہ کرو، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر جب قرآن پڑھوں گا پھر تو یقین کرنا ہی پڑے گا نا، میری بات ممکن ہے کہ ٹھکرا دی جائے لیکن قرآن کی بات کو ٹھکرا دینا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہی بندہ جو آج رو دو رہا تھا مولا یہ کر وہ کر، دعا کروا، خود کر، تہجد کے لیے سر پھینک، گردن جھکا، اپنے بازو ڈھیلے کر دے، عجز کا پیکر بن جا، اللہ اللہ کرنی، پھر اللہ جب دن پھیر دے اور یہی بندہ خوشحالی میں آ جائے، یہی تندرستیوں میں آ جائے۔ مجھے خود یاد ہے، یہ آج سے کوئی 3 سال قبل وہ کسی گھر میں آگ لگی تو 2 نوجوان جل گئے، اور ایسا جلے کہ وہ بس صورت پہچاننا ان کی مشکل ہو گئی۔ تو میں ان کا پتہ لینے کے لیے ہاسپٹل گیا تو مجھ سے کہنے لگے علامہ صاحب آپ دعا کرو ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم پکے درس قرآن میں حاضر ہوا کریں گے۔ میں نے کہا یار دعا تو میں کروں گا، خیر سے اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرمائی اور آج وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک مثال عملی تجربے کی، جب انسان افلاس سے نکل کر کشائش میں آ جائے، جب تنگ دستی سے نکل کر خوشحالی میں آ جائے، جب اس کا ڈاؤن کاروبار پھر سے اپ ہو جائے، جب اس کی مشکلات ذرا ٹل جائیں، جب وہ بیماریوں کی ہجوم سے ذرا باہر نکل آئے تو وہ اسی رب کو بھول جاتا ہے اور اسی رب کے گھر آنے سے وہ کنی کترانے لگ جاتا ہے۔ یہ اگر آپ کے عملی تجربے میں ایسا نظر نہیں آتا، نظر آنا چاہیے، ویسے ہے بہت سارا ہے، اگر نہیں نظر آتا تو پھر تیار ہو جاؤ، اپنے ایمان کو سنبھالو۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تنگی آتی ہے
تو پھر یہ لیٹے لیٹے بھی ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے بھی ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، یہ چلتے چلتے بھی ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر ہم ہیں، اللہ ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی مشکل ہٹا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا، یہ ہمارے گھر کے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب تو انکار نہیں کر سکتے نا، اب تو انکار نہیں کر سکتے۔ میں اپنی گفتگو کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ چکا۔ کچھ لوگوں کی نیچر یہ ہے، وہ تنگ دستی میں اور افلاس میں خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن حال اگر کشائش میں چلا جائے تو پھر انہیں ذرا وہ رحمت کی تصویر ان کے ذہن میں دھندلی دھندلی سی ذرا ہونے لگ جاتی ہے، وہ انہیں خدا کے گھر کا راستہ ذرا بھولتا بھولتا سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے، طبیعتیں الگ الگ اللہ نے پیدا کی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو رزق بھی ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے رب کو خوب یاد کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سب کچھ نوازا ہوا ہے۔ لیکن ادھر حالات ذرا ڈاؤن ہونے شروع ہوئے نا، تو ساتھ ہی ان کی وہ طبیعت جو کشائش میں حاضر باشی کیا کرتی تھی، وہ حاضر باشی نہیں رہتی، وہ جی ٹینشن سے لگی ہے، نماز میں مزہ نہیں ہے مولانا، وہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ کوئی تعلق ٹوٹا ٹوٹا سا لگتا ہے۔ حضرت کو مہربانی فرمائیں دعا کر دیں، جیسے وہ کل تک بہاریں تھی نا، تہجد بھی ہم پڑھ لیتے تھے، جلسے جلوس میں بھی چلے جاتے تھے، محفلوں میں بھی چلے جاتے تھے، آج حالات کوئی ایسے ٹینشن ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی پائے ہیں کہ جو خوشحالی میں بہت کچھ شاید کر لیتے ہیں، لیکن تنگ دستی میں ان کی طبیعت ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی طبیعت اور وہ توجہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کوئی خوشحالی میں کامیاب تھا، اسی پر تنگ دستی آ جائے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو ہے کہ جو تنگ دستی میں کامیاب تھا لیکن خوشحالی آ جائے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ دونوں تصویروں کے رخ آپ نے سمجھ لیے ہیں تو یاد رکھنا، کوئی وہ تھا جو خوشحالی میں رب کو یاد کرتا تھا، تنگ دستی میں جی ٹینشن ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، نماز میں وہ لذت نہیں رہی، نماز میں وہ نور نہیں رہا، نماز میں بڑی بے قراری سی ہے، اور کوئی تنگ دستی میں ٹھیک تھا لیکن خوشحالی میں آوارہ ہو گیا۔ اب ان دونوں کو ملاؤ تو رب کائنات نے کہا الحامدون، الحامدون، ائمہ تفسیر نے کہا حامد، یہ اسے کہیں گے کہ زمانہ تنگ حالی کا ہو وہ اپنے خدا کی دہلیز سے پھر بھی نہ اٹھے، اور زمانہ خوشحالی کا ہو وہ پھر بھی خدا کے حضور اپنے پیشانی کو جھکانے والا بن کر رہے۔ وہ قضاء کے حالات بدلتے رہیں، تقدیروں کے زمانے بدلتے رہیں، تنگ دستیاں افلاس اور یہ خوشحالیوں میں بدلتے جائیں، اور خوشحالیاں وہ افلاس میں بدلتی جائیں۔ وہ حالات کے بدلنے پر وہ خود بدل نہیں جاتا ہے، وہ حالات کے تناظر میں وہ خود منتشر نہیں ہو جاتا ہے، بس اس کا تو نغمہ محبت ایک ہی ہوتا ہے، اس کا تو پیار کا گیت ایک ہی ہوتا ہے، مولا تو جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ ہے، جو ایسی کیفیت پانے والے ہیں۔ اب میری مجبوری ہے، وہ شعر بھی مجھے صحیح نہیں آتے، ظہیر صاحب میری مدد کرنا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیسے کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ میاں یہ ہے حامدون کہ جنہیں اپنے سکھ اور اپنے دکھ کی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، راضی رہن پیارے، کوئی اس طرح کا کلام ہے کہ میرا رب اگر میرے دکھوں میں راضی ہے تو مولا میں بھی راضی ہوں، تو جو راضی ہے نا اس میں، اور اگر میرا رب میری خوشحالی میں راضی ہے تو مولا میں بھی راضی ہوں، تو بھی اس میں راضی ہے۔ یہ بعض اوقات کوئی علمی نشست نہیں ہوتی ہے، لیکن یقین جانے آپ لوگوں کی زبانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جملہ بھلوا دیتا ہے جو ایمان کے ترازو میں بال یقین پورا اترنے والا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں یاد پڑ رہا، اب اتنی نشستوں میں جانا ہوتا ہے، اتنے ملاقات لوگوں سے کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات نہیں ذہن میں بات رہتی۔ میں ایک قول کسی صاحب نے کہا، اور یہ بالکل چند دنوں کی بات ہے، اس نے کہا کہ جب میں دعا کرتا ہوں نا اپنے رب سے، تو اگر تو میرا اللہ دعا کو قبول کر لے، جو میں نے مانگا وہ دے دے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا، جو میں مانگ رہا تھا اس نے مجھے نواز دیا، تو میں خوش ہوتا ہوں میری دعا قبول ہو گئی۔ اچھا پھر جب میں دعا کروں تو مجھے میسر نہ ہونا تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا کہ جو میں نے مانگا وہ نہ ملا، لیکن اللہ اس وقت نہ دینے پر راضی ہے، رب تو راضی ہے نا، تو میں اللہ کے راضی رہنے پر میاں خوش ہوں۔ ایسے بندگان خدا ہیں
جنہیں قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے الحامدون، وہ ہر حال میں حمد کرنے والے، ہر حال میں شکر بجا لانے والے۔ وہ گر پڑے تو مولا تیرا شکر ہے، وہ اٹھان لے لیں تو مولا تیرا شکر ہے، وہ بیماری کے بستر پر لیٹ جائیں کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، اور وہ رزق کی وسعت کے تلاطم میں داخل ہو جائیں وہ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے۔ مولا یہ حالات آنے جانے والے ہیں، کرم نوازی کرنا، میرے دل سے اپنے پیار کا گیت ٹھنڈا نہ ہونے دینا نا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے حامدون کہہ کر کے تو تعبیر کیا ہے۔ اب میں کہوں کہ ائمہ تفسیر نے جو یہ معنی نکالا ہے یہ کہاں سے نکالا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنا، ہر حال میں راضی رہنا، یہ معنی آخر آیا کہاں سے ہے؟ میرے دوست یاد رکھنا کہ نمازی کسے کہا جائے گا؟ جو ایک پڑھے ایک چھوڑے، ایک پڑھے ایک چھوڑے، اور پھر ایک پڑھے اور ایک چھوڑے۔ کیا آپ اسے نمازی کہو گے یا اسے نمازی کہو گے کہ جب بھی نماز پڑھنے کا موقع آئے تو وہ نظر آئے؟ اسے نمازی کہو گے نا، مصلی اسے کہو گے، نماز پڑھنے والا اسے کہو گے کہ جب بھی سر جھکانے کا موقع بنے وہ وہاں تمہیں نظر آئے۔ تو جیسے ہر موقع بننے پر وہ تمہیں نظر آئے تو تم اسے کہتے ہو یہ نمازی ہے، یہ مصلی ہے۔ تو بس جان جاؤ پھر ہر وہ موقع جہاں اللہ کی حمد بجا کرنی چاہیے تھی تو ہر ایسا موقع بننے پر بندہ اللہ کی حمد بجا لے آئے نا تو ایسے بندے کو قرآن کی زبان میں حامد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشحالی ہو تب بھی اللہ کا نعمت پر شکریہ ادا کیا کرو، اور تنگ دستی اگر چھا جائے تو تب بھی اللہ کی تقدیر پر الحمدللہ کہنا سیکھو۔ یہی تو وجہ ہے آج آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی، تنگ دستی میں الحمدللہ کہنا سیکھو۔ بظاہر تو الحمدللہ وہاں نہیں کہا جاتا جہاں نعمت میسر آئے۔ توجہ کرنا میری جان، ایک حدیث کے الفاظ کہاں سے میرے ذہن میں آ گونجے۔ بھائی الحمدللہ تو ہم نے سیکھا کہ ہماری زندگی ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ جب بھی نعمت میسر آئے الحمدللہ کہو، جب بھی کوئی اللہ عطا کرے الحمدللہ کہو۔ چلو یہ تو بات سمجھ آئی کہ نعمت میسر ہوئی ہے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن جو میں نے یہ کہا کہ تنگ دستی آئے تو پھر بھی الحمدللہ کہو، پریشانی میں ہو تو پھر بھی الحمدللہ کہو، تقدیر کا خنجر تمہیں کاٹ دے پھر بھی الحمدللہ کہو، اللہ کی قضا کی تلوار تمہیں چیر کر رکھ دے پھر بھی الحمدللہ کہو، تم اچھے بھلے کھیلتے کودتے اچھلتے انسان تھے لیکن فطرت کا پنجہ تمہیں ایسا دبوچے اور مہینوں تک بستر سے اٹھنے نہ دے تم پھر بھی کہو الحمدللہ۔ بھائی فرسٹ آپشن تو سمجھ آتا ہے، پہلی کہانی تو سمجھ آتی ہے کہ میاں نعمت میسر ہو تو کہو نا الحمدللہ، لیکن نعمت چھن جائے تو مذہب کہے کہ پھر بھی کہو الحمدللہ۔ میرے آقا آپ ہی یہ راز کشادہ کر دیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، نعمت ملنے پر الحمد کہنا سمجھ پڑتا ہے لیکن نعمت میسر نہ آئے تو پھر میرے حضور الحمدللہ اب بھی کہنا۔ حدیث کے الفاظ سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا بہترین ذکر ہے کہ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ اور تنگ دستی میں الحمدللہ پڑھنا، حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سب سے بہترین دعا تو الحمدللہ کہنا ہے نا، گویا الحمدللہ کہنے سے بندہ اللہ کی رحمت کو آواز مار دیتا ہے۔ تنگ دستی میں اپنے خدا کا حمد کا گیت گا کر اپنے رب کی رحمت کا دروازہ گویا وہ بندہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے تو اے میرے آقا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ میں بہترین دعا ہی الحمدللہ کہنا ہے نا۔ الحمد کے پردے میں گویا تم رب کے حضور اپنی وہ بے کسی بیان کر رہے ہو، الحمد کے پردے میں تم نے اپنے عجز کا اظہار کر دیا ہے، الحمد کے پردے میں میاں تم نے اپنا ٹوٹا پن اللہ کے حضور رکھ دیا ہے۔ حضور نے کہا بڑی زبردست دعا ہے الحمدللہ، خوشحالی میں بھی کہنا سیکھو اور بدحالی میں بھی کہنا سیکھو۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث میں اس سے قبل مختلف مواقع میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج باقاعدہ میرے عنوان کا حصہ بنی تو میں کہنا چاہوں گا۔ اور دلچسپ یہ کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، امام بخاری نے سب سے آخر میں اسی حدیث کو نقل فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان۔ کیا لے پیدا کی حضور نے، الفاظ میں کیا ترنم بھر دیا میرے آقا نے، کلمتان خفیفتان
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا رنگ ہے رسول اللہ کے کلام میں. اور جیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ ایک لے چلتی ہے نا قرآن میں، یہ اس لے چلنے پر بھی اب اصول تفسیر تو میں نہیں پڑھا رہا نا آپ کو کہ بتاؤں کہ قرآن میں یہ جو اس طرح کے رمز ہیں وہ بان تان نان، یہ جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ بھی اصول تفسیر میں بیان ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. لیکن میں چلتے چلتے اتنا کہوں کیا قرآن صرف نیکوں کا ہے؟ کیا قرآن صرف متقیوں کا ہے؟ کیا قرآن صرف اللہ والوں کا ہے؟ کیا قرآن صرف اولیاء اللہ کا ہے؟ میں کہوں گا شرابی ہے نا تو قرآن اسے بھی آواز تو مارتا ہے. اگر کوئی بدکار ہے قرآن کی آواز اس کے لیے بھی تو ہے نا. اگر کوئی زنا میں ڈوبا ہوا ہے قرآن اسے بھی تو آواز مارتا ہے نا. اور اگر میں اپنا عنوان کا جملہ کہوں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو گانوں کی دنیا میں مست ہوا ہے، اسے لے سے بڑھ کر کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ ترنم، وہ گیت، وہ لے، وہ پکار، رب کائنات نے کہا او گیت سننے والے ذرا آنا اللہ کے محبت کا گیت بھی پڑھ کر دیکھنا، تجھے کیسے سکون میسر آئے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور پھر اگر کوئی پڑھنے والا بھی سونا قاری ہو، میں کہوں گا پھر تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے اور دل میں کیسے قرآن کا رس اصل گھولنے لگ جاتا ہے. اچھا جی حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن. حضور یہ کیا آپ نے یہ رحمت کی لے آپ ہمیں سنا رہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں جن کی یہ شانیں ہیں. حضور کون سی؟ میں خفیفتان علی اللسان، اگر زبان پر پڑھنا چاہو تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زور نہیں لگتا، مشکل نہیں ہے، بڑے ہلکے پھلکے ہیں. میاں کلمات کی دنیا میں ایسے ہیں جو بڑے زبان پر جلدی فٹ نہیں ہوتے. یہ حافظوں سے پوچھے، قاریوں سے، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی زبان پر فٹ نہیں ہوتے. میں کیوں قاری صاحب ایسا ہے نا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یہ قرآن حکیم کا کلام ہے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یہ اب بار بار یہ جلدی زبان پر فٹ ہونے والے نہیں ہیں. اور بھی ایسا ہے. اچھا جیسے کہ وہ حدیث کے الفاظ، ایک صاحب نے آ کر کہا امن برم سیام فم سفر، یہ اس نے آ کر جملہ بولا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نعم من برم سیام فم سفر. اچھا وہ آنے والا کسی ایسے علاقے کا تھا، وہ میمیں بہت بولتے تھے، میمیں بہت بولتے تھے. اس نے آ کر کہا امن برم سیام فم سفر، تو یہ جلدی زبان پر چڑھنے والا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا نعم من برم سیام فم سفر، اسی کی زبان اور اسی کے لہجے میں رسول اللہ نے جواب دے دیا. اچھا محسوس کیا آپ نے کچھ کلمات زبان پر جلدی جاری نہیں ہوتے ہیں. حضور نے کہا جو میں کہنے والا ہوں بڑا جلدی جاری ہونے والا ہے. کلماتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں وہ زبان پر بڑی جلدی جاری ہو جاتے ہیں. اچھا جی ان کی اور شان کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، ہیں وہ ہلکے پھلکے پڑھنے میں، لیکن اگر انہیں اٹھا کر کہیں میزان عدل میں ڈال دیا جائے تو وزن بڑھا کے رکھ دیں گے. وہ دو کلمے میزان عدل کا وزن بڑھا کر کے رکھ دیں گے. اور ان کی شان کیا ہے؟ حبیباتان عند الرحمن، جب وہ پڑھے جائیں تو اللہ خوش بڑا ہوتا ہے، رحمان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ان کلمات سے یاد کر رہا ہے. اچھا جی وہ کلمات تھے کون سے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے وہ دو کلام سبحان اللہ و بحمدہ. ہمارا عنوان تو حمد ہی تھا، ہمارا عنوان تو اللہ کی حمد تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس یاد رکھنا میرا حمد کا عنوان تو اس حدیث سے حل ہوا، لیکن کبھی محسوس کرو نا تو محسوس کرنا چاہیے کہ پلڑا کچھ ہولا ہولا ہے. یہ نیکیوں کا پلڑا ترازو میں کچھ ہلکا ہلکا ہے، اسے وزنی ہونا چاہیے، اس میں برکت ڈلنی چاہیے، اس کا وزن بڑھنا چاہیے. تو میاں پھر حضور نے کلام فرما دیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن میں چند بار اگر ہو جائے تو تم اپنے ہی میزان کا وزن بڑھانے والے شمار ہو جاؤ گے. التائبون العابدون الحامدون السائعون الراکعون. کئی باتوں میں بندہ یہی محسوس کرتا ہے کہ آج تو کچھ نیا سا ہی ہے،
کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ آج تک تو ہم نے نہ پایا لیکن آج کچھ نیا سا ہے. ہاں جی، آپ کے والدین نے آپ کو کیا پڑھایا ہے آج تک؟ بیٹا ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ والدین کا سبق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے. او حدیث کے الفاظ کہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر وفی روایہ وہو اقتر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھا کام اگر بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائے نا تو اس میں برکت نہیں رہتی ہے، اور وہ بے برکت ہو جاتا ہے، وہ ادھورا ہو جاتا ہے، وہ نامکمل رہ جاتا ہے. یا بسم اللہ کی شان تو یہ ہے اور آپ آج تک یہ کرتے رہے. تو میں کہنے والا ہوں کہ جہاں یہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، جہاں بسم اللہ کی شان میں حضور نے یہ کلام کیا نا، تو اب میں کہنے والا ہوں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو الحمدللہ کہے بغیر شروع کر دیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، وہ ادھورا ہو جاتا ہے اور وہ نامکمل ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ کے ساتھ سبق ہے، یاد کر لو، محفوظ کر لو. آپ دکانوں کے شٹر اپ کرتے ہو، دکانوں کے دروازے کھولتے ہو، گھروں میں داخل ہوتے ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جہاں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو ساتھ الحمدللہ کہنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے. یہ بڑا ہلکا پھلکا کلمہ ہے زبان پر جاری کرنے کے اعتبار سے. اب رہی بات یہ کہ مولانا حکمت کیا ہے، بھائی میں کہوں گا آپ دکان پر گئے رزق کمانے کے بہانے اور رزق کمانے کی غرض سے، تو جب شٹر اٹھانے لگے ابھی رزق کمانا شروع تو نہیں کیا ہے نا، وہ تو بعد میں زمانہ آئے گا، گاہک آئیں گے تو پھر آپ رزق کماؤ گے. حضور کی وہ پہلی حدیث یاد کرو نا، بہترین دعا تو الحمدللہ ہے نا. وہ جب دکان کھول رہے ہوگے تو بسم اللہ بھی پڑھنا اور الحمدللہ کہہ کر کے وہ تم اللہ کی حضور دعا کر رہے ہو مولا مہربانی کرنا آج کے دن بھی اچھی دیہڑی لگ ہی جائے، آج کے دن بھی اچھا رزق میسر ہو ہی جائے. الحمدللہ بہترین دعا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اب میں اگلا لفظ نہیں چھیڑنا چاہتا، ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے ٹائم درکار ہے. میری مراد ہے وصف نمبر 3 اور خوبی نمبر 4، وصف نمبر 4 اور خوبی نمبر 4. السائحون یہ کیا شے ہے؟ یہ بڑی پتے کی کہانی ہے. میں انشاءاللہ العزیز اسے تو اگلے ہی نشست میں لے جاؤں گا، لیکن میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دینا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ظاہر حساب تو ہوں گے. دورہ حدیث کی کلاس میں ہمارے محدثین بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ سوال جو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد فوراً ذہن میں آتا ہے. میں سوال چھوڑ جاؤں گا آپ کے لیے، اگر وقت کی گنجائش ہوئی، جب آپ کا ویلا سمانا رہا تو میں خاموش ہو جاؤں گا اور آگے نکل جاؤں گا. لیکن پہلے ہم حدیث سنتے ہیں. حدیث سننے کے بعد فوراً جو سوال ذہن میں آ کر ذہن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میں اس سوال کا حوالہ پھر آپ کے سامنے لاؤں گا. سننا حدیث کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو بروز قیامت جنت میں آواز دے کر بلایا جائے گا، آ جاؤ بھائی، دروازہ کھل گیا ہے، جلدی آؤ جنت میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ بھی اپنے اپنے محلے میں پہنچ جاؤ. وہ جنت کے اندر بھی ہیں تو صحیح نا، وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں. یہ لفظ چھوٹی میں نے ایسے ہی کہہ دیا، وہاں تو سب کچھ بڑا بڑا ہے. میں نے بڑا بڑا اس لیے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، جسے سب سے کم جنت ملنی ہے، سب سے کم جنت جسے ملنی ہے، آپ یقین ہی نہیں کر پاؤ گے، بات ایسی ہے، لیکن چونکہ حضور کا کلام ہے ماننا پڑے گا. فرمایا کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، جو اللہ نے اسے میسر کرنی ہے نا جنت، اللہ اسے فرمائے گا دنیا دیکھی تھی مولا، دیکھی تھی میں ساری دنیا اور اس کو 10 بار اور ملا لو تو اتنی جنت تجھے اکیلے کی ہے، ساری دنیا. اور حضور نے کہا یہ ادنا جنتی ہے، سب سے گھٹیا جنتی ہے، جو ابھی دوزخ سے نکل کر کے آ رہا ہے. آپ کو بھی کچھ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے بے یقینی کی کیفیت سی لگ گئی نا، حضور نے کہا اسے بھی ایسے ہی لگا. وہ جسے اللہ نے کہا نا کہ دنیا ساری اور اس کی جیسی 10 مثالیں اور جنت اتنی تیری، حضور ہنسے.
صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ اللہ جو مسکرا رہا ہے. میں اللہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو میں اس لیے کہ اس بندے نے آگے سے کہا اے اللہ تم مذاق تو نہیں کر رہا کہیں؟ اتنی زیادہ جنت، کہا میں گھٹیا بندہ اور ادنا بندہ اور اتنی بڑی نوازش. اس نے کہا مولا تو کوئی مذاق تو نہیں کر رہا؟ وَأَنْتَ مَلِكُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ تو بادشاہ ہے، رب العالمین ہے، تیری شان کے لائق نہیں ہے، مذاق تو نہیں کر رہا؟ رب کائنات نے کہا ہم مذاق نہیں کیا کرتے ہیں. اس کی کیفیت پر مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ اللہ مسکرایا، پھر حضور مسکرائے. تو میں نے کہا یہ چھوٹا میرے منہ سے نکل گیا کہ جنت کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور میاں وہاں تو ایک ایک شخص کو جو عطا ہونا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. تبھی حضور نے فرما دیا تھا جنت وہ ہے جو عقلوں میں سمائی نہیں سکتی ہے، جنت وہ ہے جس کا خیال دل میں پورا اتر ہی نہیں سکتا ہے، جنت وہ ہے جسے آج تک کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں جن لوگوں کو سب سے پہلے آواز دی جائے گی نا آ جاؤ جنت میں، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں ہوں تو بھی الحمد الحمد کہتے رہیں اور جو غمی میں ہوں تب بھی الحمد الحمد کہتے رہیں. الحمدللہ 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 ان کا وظیفہ حیات الحمدللہ، ان کا وظیفہ دعا الحمدللہ، ان کا وظیفہ طلب الحمدللہ. وہ جس حال میں بھی ہو اپنے رب کو الحمدللہ کہہ کر یاد کرنے والے ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.